تنازع کشمیر کی جڑیں ہندوستان کی تقسیم اور اس کے دوران مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں سے جڑی ہیں۔ کشمیر تقسیم بر صغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ کشمیر ایک مسلم اکثریتی ریاست ہے اور اسے پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھا، مگر ایک سازش کے تحت بھارت کی جھولی میں ڈال دیا گیا۔ نمائندہ خصوصی طارق ابوالحسن نے اس دیرینہ تنازع کی تاریخ اور بھارت کی وعدہ خلافیوں کا جائزہ لیا ہے، آپ بھی دیکھیے۔ کشمیر پر پہلی پاک بھارت جنگ کے بعد انڈیا خود اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے گیا۔ اقوام متحدہ کی 13 اگست 1948 کی قرارداد میں کہا گیا تھا کہ پاکستان اور بھارت دونوں اپنی فوجیں کشمیر سے نکال لیں اور کشمیریوں کو خود اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے دیا جائے۔ کشمیر کی ایڈمنسٹریشن ایک ایگریمنٹ کے تحت انڈیا نے لی ہے۔ اس بات کو مان بھی لیا جائے تو اس ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ کشمیر کا تشخص برقرار رہے گا، اور وہ تشخص کے لیے کانسٹیٹیوشن میں انڈیا کے آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35 شامل کیا گیا تھا، یعنی کہ وہاں کوئی جائیداد نہیں لے سکے گا، یعنی کہ ان کی اپنی ایک اسمبلی ہوگی، یعنی کہ ان کا جو ایک حیت ہے کشمیر کی اس کو نہیں بدلا جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ جو اقوام متحدہ کی تقریباً اس میں 7-8 کے قریب ریزولوشنز ہیں، جس کے تحت یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، جب تک پلیبیسائڈ نہیں ہو جاتی ہے اس وقت تک انڈیا آکیوپائنگ فورسز اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں کو قبول کیا، لیکن بھارت نے بہانے بازی شروع کر دی۔ ایک موقع پر امریکی صدر ٹرومین اور برطانوی وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی نے ثالث کے ذریعے مسئلہ کشمیر کے حل کی تجویز دی، جسے بھارت نے مسترد کر دیا۔ سلامتی کونسل کے صدر مک نائٹن اور آسٹریلیا کے چیف جسٹس اوون ڈکسن نے اقوام متحدہ کے نمائندے کی حیثیت سے کشمیر سے فوجوں کے انخلاء کی تجاویز دیں، جبکہ آسٹریلوی وزیر اعظم گولڈن مینزیز نے کشمیر کو دولت مشترکہ کی فوج کی نگرانی میں دینے کی تجویز دی۔ امریکی سینیٹر فرینک پی گراہم نے سلامتی کونسل کے نمائندے کی حیثیت سے 6 تجاویز دیں، جن میں بعض پاکستان کے خلاف تھیں۔ پاکستان نے اسے بھی قبول کیا، لیکن بھارت نے مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کی ہر کوشش ناکام بنا دی۔ ریزولوشن 47 بائی دا وہ یہی ہے کہ جس میں ملٹری آبزرورز کو بھی ڈپلائی کیا ہوا ہے اور بتایا ہوا ہے کہ پلیبیسائڈ ہوگا، اور بتایا ہوا ہے کہ فوجیں واپس جائیں گی اور وہاں پلیبیسائڈ ہوگا، لوگ اپنے حق خود ارادیت کا حق حاصل کریں۔ اس کو بھی انڈیا نہیں مانتا ہے، نہیں اس نے کیا، اس کا مطلب اس کی بھی خلاف ورزی۔ پھر 91 ریزولوشن پاس ہوا جو 1951 میں ہے، وہ بھی پہلے والے ریزولوشنز کا اعادہ کیا گیا۔ پھر 98 مطلب کافی سارے ریزولوشن پاس ہوئے، اور ان تمام اور 122 ریزولوشن پاس ہوا جو کہ 1957 میں پاس ہوا۔ یہ تمام ریزولوشن کی خلاف ورزی اس لیے ہو رہی ہے کہ جیسا میں نے بتایا کہ امریکہ کی نظر میں آج کل انڈیا لاڈلا ہے۔ اس سے پہلے انڈیا جو ہے وہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ یہ چیپٹر 6 کے ذریعے ریزولوشن پاس ہوئے تھے، یعنی کہ یہ وہ ریزولوشن تھے جس میں ایک تنبیہ کی گئی تھی، کہا گیا تھا یہ کرو، لیکن نہ کرنے پر اور سیکیورٹی کونسل کا ریزولوشن آنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں لایا جا رہا ہے۔ سفارتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طاقتور ممالک کے مفادات کو پورا کرنے کے لیے اقوام متحدہ کمزور قوموں پر تو چڑھ دوڑتی ہے، لیکن کشمیر اور فلسطین جیسے دیرینہ تنازعات پر اس کا کردار مایوس کن ہے۔ کیمرہ مین عدنان زیدی کے ساتھ طارق ابوالحسن، جیو نیوز، کراچی۔